ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک کی برکتوں سے جہاں دنیاوی غم، دکھ، درد، تکلیفیں اللہ ہم سے دور فرماتا ہے، وہیں آخرت میں اس کے انعامات بھی عطا فرمائے گا، اور ہم سے آخرت کی پریشانیوں کو، دکھوں کو اللہ کریم اپنی رحمت سے نجات اور چھٹکارا ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہمیں ہر اعتبار سے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسلام نے جہاں مومنین کو کفر اور دیگر گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے بچایا اور اسلام کا یہ نور نصیب ہوا، وہیں اسلام کی یہ خوبصورت تعلیمات بھی ہیں کہ آدمی جہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کفر سے بچ کر اسلام کے نور میں داخل ہوا، کفر کی تاریکیوں اور اندھیرے کو اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے اور اس سے بچتے ہوئے اسلام کے نور میں آیا، ہدایت کے نور میں آیا، وہاں اسلام کی یہ بھی خوبصورت تعلیمات ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اچھا اور صفائی اور ستھرائی کے اعتبار سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھے، اور یہ شریعت مطہرہ کو بہت مطلوب ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بہت صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی ایسے بندے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے گویا کہ بن جاتے ہیں، جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، توبہ بجا لاتے ہیں، کیونکہ توبہ کرنے سے انسان کا دل وہ روشن ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کی توفیق جسے مل جائے اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والے وہ ایسے ہیں جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ روایتوں میں موجود ہے، اللہ فرشتوں کو بھی ان کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ زمین پر جس حصے پر گناہ ہوئے اور جن اعضاء کے ذریعے گناہ ہوئے،
جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر کوئی چیز گواہ اس پر اللہ نہیں چھوڑتا، سب ختم فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے سچی توبہ کی فضیلت کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اتنا بھی کرم فرماتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان سچی توبہ کر کے عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو توبہ انسان کے باطن کو ستھرا اور صاف کرنے والا ایک عمل ہے۔ استغفار سے، توبہ سے، موت کو یاد کرنے سے، ذکر الہی بجا لانے سے، قرآن کی تلاوت سے، یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے انسان کا دل ستھرا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زنگ آلود ہو چکا ہے تو اس کی سیاہی ان اعمال سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے اور اس کا دل نور ایمانی سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے باطن کو اچھا کرنا، باطن کو صاف ستھرا کرنا، اس کی بھی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ بھی روایتوں میں ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم، تو فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ اس لیے انسان اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے والے کام کرتے ہی رہنا چاہیے۔ جہاں دل کی صفائی ہے وہاں ہمیں باطنی طور پر تو صاف ستھرا رہنا ہی ہے، یہ مطلوب شرع ہے، مقصود شرع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم یہ ہماری شریعت ہمیں عطا فرماتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم بھی نظافت اختیار کرو، حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ یہ جنتی لوگوں کی صفت کو بیان کیا گیا اور انہیں بشارت گویا کہ عطا فرمائی گئی کہ صفائی ستھرائی کی اہمیت بھی بتائی، اور پھر یہ کوئی خاص لباس سے نہیں، آدمی اپنی حیت کو بھی، اپنے لباس کو بھی، اپنی استعمال کی چیزوں کو بھی، اپنے کمرے کو بھی، اپنے گھر کو بھی، حتیٰ کہ اپنی گاڑی کو بھی، ان تمام چیزوں کا ہمیں وہ خیال رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ جو انسان اپنی ان سب چیزوں کی صفائی ستھرائی رکھتا ہے، دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے عزت بیٹھ جاتی ہے، اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ تو اور جو ان چیزوں کو خیال نہیں کرتا، لباس تو صاف ستھرے ہوں لیکن اس کا گھر، اس کے کمرے اور اس کی گاڑیاں اور اس کے دیگر یہ چیزیں ایسی ہوں کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، تو یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لوگ اسے اچھا نہیں جانتے اور اس کی وجہ سے اس کے عزت اور وقار میں بھی فرق پڑے گا۔ انسان کو اور مسلمان کو اسلام کی خوبصورت یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے اس وقار کے اندر، اپنی اس عزت کے اندر جن جن چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے وہ اختیار بھی کرے، اور جن چیزوں سے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے، جن چیزوں سے اس پر لوگ باتیں بناتے ہوں، آوازیں کستے ہوں، اور ان چیزوں سے ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور لازمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی ایسے غیبت یا طرح طرح کے گناہ ایسے کرنے کے مواقع گویا کہ یہ خود دے رہا ہے، خود فراہم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں اور پراگندہ حالت ہے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی ہے، اس طرح کے معاملات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں ارشاد فرمایا کہ کیا ایسی چیز نہیں پاتے کہ جس کے ذریعے سے یہ حیت کو تبدیل کر لیا جائے؟
تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب مزید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی حیت کو ایسا اچھا اور بہتر بناؤ، ایسا نہ ہو کہ آدمی کی حالت کیفیت ایسی ہو اور ایسی حالت میں ہی وہ مجمع کے اندر آ جائے۔ تو فرمایا یہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان ہے، اللہ اکبر، جس کو اس سے تعبیر کیا گیا، بتایا گیا، اور اس کی وجہ اور حکمت یہی بیان کی گئی کہ اس کے بعد اس کی حیت کو دیکھنے کے بعد کئی طرح کی غیبتوں اور تہمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو اس نیت کے ساتھ صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اور جو سواری تم استعمال کرتے ہو اس کی بھی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حالت ایسی ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں، جب لوگوں میں جاؤ وہ تمہاری عزت کریں۔ تمہاری حالت اور کیفیت یہ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اور بالخصوص جو دینی لوگ اور جن کی وجہ سے لوگ دین کی طرف رغبت کرتے ہیں اور ان سے کچھ دینی باتیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس اعتبار سے بھی اور اس کے لیے کوئی خاص کسی عالم یا امام مسجد یا کسی مبلغ کی اس طور پر بات نہیں، عام طور پر بھی جن کا رجحان دین کی طرف، چاہے وہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے، چاہے وہ کچھ اور انداز ہے، تو لوگ پھر کئی چیزوں کو ان میں نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں معاشرے میں ایک عام آدمی ایک دوسرے جس نے داڑھی رکھ لی، تو عام آدمی اور داڑھی والے اس کا تھوڑا سا فرق عام طور پہ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر سر پہ ٹوپی ہے تو وہ تھوڑا سا اور امتیاز اختیار کر جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ہے، آنا جانا مسجد کے اندر ہے، بہت اچھی بات ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں گواہیاں دیں کہ یہ مسجد میں ان کا آنا جانا ہے، اور جس آدمی کا مسجد میں آنا جانا رہتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں گواہیاں دیں، اس کی حدیثوں میں بشارتوں کو بیان فرمایا گیا۔ اور ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں ایک امتیاز اس کا پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ آدمی کچھ بظاہر نہ بھی بولے، اس کا لباس، اس کا چلنے کا انداز، اس کا گفتگو کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کا کھڑے ہونے کا انداز، اس کا کھانے پینے کا انداز، یہ سب نوٹ کیا جاتا ہے، اور گویا کہ وہ عملی طور پر تبلیغ کر رہا ہے۔ تو جب عملی طور پر وہ مبلغ ہے تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں لوگ نوٹ کریں گے لیکن اس کے شاید توجہ میں بھی اس طرح کی چیزیں نہ آتی ہوں۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے جس چیز سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے انسان ان چیزوں کو اپنے آپ سے ضرور دور کرے۔ ہماری شریعت، ہمارے دین نے اس چیز کا بہت خیال اور اہتمام فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، بطور خاص نماز کے لیے ارشاد یہ فرمایا گیا کہ زینت کو اختیار کرو۔ یعنی جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو اس وقت بھی اسے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ زینت اختیار کرے، اچھے انداز سے، اچھے لباس کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی اس طرح کا میلا کچیلا لباس یا ایسا لباس کہ جس سے معاذ اللہ کوئی بدبو آ رہی ہو، کوئی ایسی کیفیت ہو، اور وہ اس انداز سے نماز پڑھنے جائے، مسجد میں کھڑا ہو، نہ میرے شہر کے ناظرین یہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ اس چیز کا لازمی، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آج ہم کسی دوست کے ہاں جائیں، بلکہ کسی دعوت میں بھی آپ جائیں، تو ہرگز ایسا نہیں جاتا کہ ادھر سے کام سے اٹھا اور سیدھا دعوت میں جا کر بیٹھ جائے، نہیں، وہ بڑے اہتمام کرے گا، وہ کچھ اس کے لوازمات اور وہ ساری ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو جب ہم عام دعوتوں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، عام کسی بھی منصب والے کے پاس جانا ہے تو سب سے پہلے آدمی ارد گرد دیکھتا ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایسے لباس میں نماز کی طرف بڑھے، مسجدوں میں آئے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، لوگ اس سے گھن کھاتے ہوں، نہ، اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور وہ
نفرت والی چیزیں اپنے آپ سے دور کرنی. مسجد میں جائیں وہ خوبصورت اپنا لباس یہ صاف ستھرا، اس میں امیری غریبی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. صفائی اور ستھرائی میں امیری غریبی کا کوئی اس کا تعلق نہیں. ایک ہوتا ہے بہت اعلیٰ بیش قیمت لباس پہننا، یہ اور بات، لیکن صفائی ستھرائی یہ اور ہے. معذرت سے اس کو سادگی سے بھی اس طرح کا کوئی کمپیئر نہ کیا جائے، کوئی یہ نہ کہا جائے کہ یہ سادگی والا انداز ہے. سادگی اپنی جگہ، لیکن سادگی اور صفائی یہ دونوں کو اس طرح نہیں سمجھ لینا کہ جو سادگی ہے تو وہ میلا کچیلا گندی حالت گندی کیفیت میں رہے گا. نہ، سادگی کے اندر لباس صاف ستھرا ہونا، یہ اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے. اس کو اس چیز سے تعبیر وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے خوبصورت دین کی تعلیمات ہیں. اور ذہن نصیب انسان جب نماز کے لیے جاتا ہے اس کا لباس جائیں، ٹوپی بھی ایسی استعمال کرے. جی ہاں چین کے ناظرین، ٹوپی اس طرح کی استعمال کرے کہ وہ ٹوپی پہن کر اگر اسے کسی بڑے کے پاس جانا پڑے تو بآسانی چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ ٹوپی اس طرح کی پہنے کہ اس کو یہ باہر نکلتے ہوئے بھی شرم آتی ہو اور وہ ٹوپی پہن کے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں، اس کا خیال کریں. آپ اپنے پاس اب جالی والی ٹوپی رکھ لیں، عادت تو بنائیں. کوئی صاف ستھری اور ٹوپی ہو، اپنی ذاتی اس انداز سے آپ استعمال کریں. اور ٹوپی سر پہ ہوگی، باہر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عزت وقار میں بھی اضافہ ہوگا اور کئی گناہوں سے بچنے کی بھی صورت ہوگی. تو یہ ایک انداز اختیار کرنا چاہیے. آج کل بڑی مسجدوں میں پلاسٹک والی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں. کسی کا دھاگا کہاں نکلا ہوا ہے، کوئی بیچ میں پھٹی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے بیچ میں پھٹی ہوئی ہے، ساری اوپر جال سا بنا ہوا ہے، اور لوگ آتے ہیں بس اس کو ٹوپی کو سر پہ رکھا نماز پڑھ رہے تھے. حالانکہ اس وقت ان کی جو کیفیت ہے اور یہ حالت ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ اسی حالت میں تم کسی شادی میں جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں جائیں گے. کسی بڑے کے پاس جاؤ گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے. کچھ دیکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو پھر بھی اس کا اہتمام کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. لیکن ٹوپی اس طرح کی ہو اور لباس اس طرح کا ہو کہ جس کو دوسروں کے اندر جائیں تو کوئی کسی طرح کا گھن کا معاملہ نہ آئے اور انسان بے خوف ہو کر جا سکے. اس لیے علماء نے ایسے لباس کے اندر چاہے وہ ٹوپی ہو یا کچھ اور، اسے مکروہ تنزیہی فرمایا ہے. یعنی اس کے اندر نماز پڑھنا کہ جس کو وہ اس طرح باہر نہ جا سکے، کسی بڑے کی دعوت میں نہ جا سکے، اس کے سامنے نہ جا سکے، ایسے لباس میں نماز کے اندر آنا جسے کام کاج کے عام کپڑے کہا جاتا ہے اور جس میں داغ دھبے یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہو. گھر کے اندر بھی ایسے لباس پہن کر، ظاہر ہے عورتیں نماز گھر میں پڑھتی ہیں اور ان کو بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن ان کو بھی اپنے لباس کے اعتبار سے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے. یہ ہماری دین اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. مثلاً کہ ناظرین آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہوتی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ہم پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ مدنی کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سوال جناب. میرا نام محمد طیب ہے اور میں بھاون نگر سے بول رہا ہوں. اس حساب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی نانی اماں کا قبول کیا ہوا ہے، کیا میں اپنے خالہ کی بیٹی یا ماموں کی بیٹی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ اپنی نانی کا دودھ پی لیا ہے اور ایسی صورتحال میں کیا ماموں یا خالہ ان کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مدنی کے ناظرین، یہ مسئلہ بڑی اہمیت والا ہے اور اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے. دودھ جب انسان مدت رضاعت کے اندر جو دودھ پلانے کی مدت ہے اور رضاعت یہ مدت 2.5 سال ہے، یعنی 2 سال اور 6 مہینے کے اندر کسی نے بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کے لیے دودھ کی ماں رضائی ماں کہلائے گی.
اور اس عورت کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے دودھ کے بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ کی یعنی رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی نے دودھ مدت رضاعت کے اندر یعنی 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پیا، اگرچہ اسلام میں اجازت 2 سال کی ہے کہ کسی بھی بچے یا بچی کو جو دودھ پلانا ہے وہ 2 سال تک پلائیں گے تو یہ جائز اور اس کی رخصت اجازت ہے۔ 2 سال سے زیادہ عمر میں کسی بچے کو کسی عورت کا یا اپنی ماں کا دودھ پینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پلا دیا تو دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا، جسے رشتہ رضاعت کہا جاتا ہے، وہ قائم ہو جائے گا، اور وہ دودھ پلانے والی عورت اس کی دودھ کی ماں بن جائے گی، اس کے بچے اس کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو اب یوں سمجھیے کہ جو یہ سوال ہے کہ نانی کا دودھ پیا تو اب اس کے جو ماموں ہیں، اس کی جو خالائیں ہیں، وہ ساری اس کے لیے رضائی بہن بھائی یعنی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے یہ سب اس کے بہن بھائی بن چکے ہیں۔ اور ان کے جو آگے بچے ہیں یعنی ماموں کے بیٹی، اسی طرح خالہ ذات اور ماموں ذات جن میں رشتے ہو سکتے ہیں، نکاح جائز ہوتے ہیں، لیکن نانی کا دودھ پینے کی وجہ سے اب یہ سارے اس کے لیے بھانجے بن چکے ہیں اور بھانجیاں بن چکی ہیں۔ اور جب شریعت مطہرہ میں حقیقی طور پر جو بھانجی ہوتی ہے اس سے نکاح حرام ہے، اسی طرح دودھ کے رشتے کے اعتبار سے بھی اگر کسی کے ساتھ بھانجی والا یہ رشتہ قائم ہو چکا ہے دودھ پینے کی وجہ سے تو وہ بھی رشتہ پھر حرام ہو جائے گا۔ بہت آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی یہ بات سن کر، اور مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، اور اس طرح کی لوگوں میں بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ دودھ اس کی مدت میں پلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں، پھر کسی کو بتاتے نہیں، پتہ نہیں کرتے، تو کئی مرتبہ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ دودھ کے جب بہن بھائی بن چکے ہیں تو ان کا اسلامی طور پر اب نکاح حرام ہوتا ہے، اور یہ سب سلسلے جو کہ وہ ان کے جائز نہیں ہوتے۔ اس لیے اس سے میں یہ بھی اندازہ کر لینا چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات اور احکامات وہ ہمیں سیکھنے بھی ہیں، ہمیں سمجھنے بھی ہیں، اور ہمارے یہ سارے معاملات شادی کے، بیاہ کے، نکاح کے، یہ معاملات یہ بھی شریعت کے دائرہ کار کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ 2 سال تک دودھ پلانا یہ جائز ہوتا ہے۔ 2.5 سال تک اگر کسی نے پلا دیا تو اگرچہ پلانا ناجائز تھا لیکن دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اور آپ کا جو سوال نانی کا دودھ پیا، تو اب اس صورت کے اندر اب جس نے اپنی اس مدت رضاعت میں یعنی ابتدائی اس عمر میں 2.5 سال کے اندر نانی کا دودھ اگر پی لیا تھا تو اب وہ اپنے ماموں یا اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جی مزید میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا پھیری والے یا جو بھی ہے ادھر گھروں میں محلوں میں آ کر نا لوگ نا عورتوں کے بال خریدتے ہیں، وہ مارکیٹ میں کہیں بکتے ہیں، کیا یہ عورتوں کے بال بیچنا جائز ہے؟ عورتوں کے بال جو جدا ہوتے ہیں، ہمارے اسلام کی اس میں تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کے بدن سے کوئی عضو یا بال وغیرہ جو جدا ہوتے ہیں ان کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ انسان اپنے اعضاء کے اعتبار سے بھی وہ مکرم ہے، تکریم والا ہے، عزت والا ہے، اور بالوں کو بیچ کر یہ، کیونکہ جس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں اس کی ایک طرح کی یہ تذلیل والا پہلو ہے۔ اسلام ان اعضاء کی، انسان کے اعضاء کی یا بالوں کی یہ خرید و فروخت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اب وہ بال اگرچہ اس کے سر سے جدا ہو چکے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ عزت تکریم والا معاملہ ہے، اس کو خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
اور خواتین کو اس کا اور خیال رکھنا ہے، ان کے سر سے جو بال جدا ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ جیسے ہمارے سائل نے بھی پوچھا، یہ اہتمام کرتے ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں بعض اوقات یہ زیادہ معاملات ہوتے ہیں کہ بالوں کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر گلی میں ہی جو عام چیزیں خریدنے والے آتے ہیں ان کو بال بھی بیچ دیتے ہیں، اور آگے جا کر یہ لوگ بھی ان بالوں کو آگے بیچتے ہیں۔ تو بہرحال انسانوں کے جو بال ہیں ان کا یہ خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو اس چیز کا اور اہتمام کرنا ہے کہ وہ اپنے بال جو ان کے جدا ہوں گے تو ان کو نہ کسی ایسی جگہ پھینکنا ہے کہ وہاں پہ دوسرے لوگوں کی، اجنبی لوگوں کی وہاں پر نظر پڑے، اور نہ ان کو اس طرح خرید و فروخت ان کی کرنی ہے۔ تو لہذا جو اسلام کا طریقہ کار ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق یہی فرمایا گیا کہ آپ ان کو یا تو کہیں دفن کر دیں، کہیں آپ زمین میں چھپا سکتے ہیں تو چھپا دیں، یا پھر ان کو ایسی جگہ آپ ڈالیں اور اس طرح آپ لپیٹ کر کہیں ڈالیں کہ جہاں کسی اور کی، غیر کی جو ہے وہ اجنبی کی نظر نہیں پڑتی۔ لیکن خرید و فروخت کا بہرحال معاملہ یہ جائز نہیں ہے، اس کی بالکل جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ جی مزید کون؟ میں گجرانوالا آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام حافظ زاہد ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں سفر میں جاتا ہوں روزانہ، اور اس میں مجھے قصر نماز پڑھنی چاہیے یا پوری پڑھنی چاہیے؟ میں روٹین کے ساتھ روزانہ سفر پہ جاتا ہوں، تقریباً وہ 100 کلومیٹر کے آگے پیچھے سفر ہوتا ہے، برائے مہربانی مجھے بتا دیں۔ 100 کلومیٹر روزانہ آپ سفر کرتے ہیں۔ کئی افراد ہوتے ہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جاب کے لیے جاتے ہیں، کام کاج کے لیے جاتے ہیں، پھر واپسی آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے جو سفر کی جو مسافت کی شرعی طور پر مقدار بیان کی گئی 92 کلومیٹر، یہ جس کے ارادہ ہو اور اس نیت سے وہ اپنے گھر سے سفر کرتا ہے 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، تو یہ شرعی طور پر اسے مسافر کہا جاتا ہے۔ یہ جب اپنے شہر اور اس کی حدود سے باہر جائے گا تو اب اسے قصر نماز پڑھنی ہوگی، یہ راستے کے اندر جو جا رہا ہے تو اسے قصر نماز۔ اسی طرح جب یہ واپسی آتا ہے تو بھی اس کو راستے کی جو نماز ہے وہ قصر پڑھنی ہے۔ قصر نماز وہ ظہر کے فرائض، عصر کے فرائض اور عشاء کے فرائض، ان چار کے اندر ان کی جگہ آپ کو 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، اور قصر وہ صرف فرائض کے اندر ہے، اور فرائض میں ان 3 فرائض کے ساتھ جن کی 4 رکعتیں ہیں۔ فجر کے اندر قصر نہیں ہوتی، اس طرح مغرب میں بھی قصر نہیں ہوتی، اور سنت اور دیگر ان چیزوں میں بھی کوئی قصر نہیں ہے، یعنی ان کو آدھا آدھا نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو اس اعتبار سے جو 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں تو پوری 4 رکعت کو ہی ادا کرنے، اس میں قصر والا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ مدت سفر اگر ہے تو پھر اس کو قصر نماز پڑھنی۔ اب جس جگہ یہ پہنچتے ہیں پھر وہاں پہنچ کر دیکھا جائے گا کہ اب اس جگہ رہنے کا کتنے دن کا ان کا ارادہ ہے، 15 دن یا اس سے زائد، یا ویسے ہی 2-3 دن یا 1 دن، یا جس طرح آپ نے پوچھا کہ روزانہ جاتے ہیں روزانہ واپسی آ جاتے ہیں، تو اب وہاں پہ بھی آپ کا جو سٹے ہے تو اس اعتبار سے ادھر بھی آپ قصر نماز پڑھیں گے، اس میں آپ مکمل نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور منشن کے ناظرین اس کو سمجھنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، جی ہاں یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس کو یہ فرمایا گیا کہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، عطیہ اسے قبول کرو، اور یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لیں گے، کچھ رکھتے ہیں زیادہ ہی ہو رہی ہے نا، نہیں، جو شریعت کے جہاں احکام ہے وہاں اس کے مطابق ان کو پورا کرنا ہے اور اس کے مطابق ان کو ادا کرنا ہے۔ تو جہاں قصر نماز ہے تو وہاں ہمیں قصر ہی کو پڑھنا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ وہاں پہنچ کر یا راستے میں کسی ایسے مقیم امام کے، یعنی جو حالت اقامت والا ہے یا جیسے وہاں کے امام ہوتے ہیں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی امام کے اعتبار سے آپ نماز کو ادا کریں گے، یعنی 4 رکعتیں ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں تو اب اس کے پیچھے 4 رکعتیں ہی آپ کو ادا کرنی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اس میں قصر کریں۔ یہ خیال نہ کریں کہ میں روزانہ اتنا سفر کر رہا ہوں پھر واپسی آتا ہوں۔ اگر آپ روزانہ ہی یہ سفر کرتے ہیں اور سفر آپ کا اتنا ہے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد، تو پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال
رکھنا ہوگا۔ مثلا کہنا چاہیے تینوں مختلف سوال ہوئے ہیں، ایک نکاح کی طرف سوال ہے، اور دوسرا عام معاملات جو گھر کے اندر بال بیچنا ہے، خریدنا ہے، تیسرا سفر۔ یعنی اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات بھی ہماری ہر پہلو کے اعتبار سے فرمائے گی، اور ساتھ یہ بھی ایک ذہن اپنا بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات دین اسلام اور علماء دین سے سیکھ کے ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے اور اس طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ دارالتعلیہ سنت ہے، کئی شہروں میں قائم ہے۔ دارالتعلیہ سنت کے نمبر وہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر اکثر بیشتر دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے، اور آپ اپنی رہنمائی ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بیرون ملک افراد رہتے ہیں اور ان کے لیے تو واٹس ایپ پر سوالات پوچھنے کی بھی دارالتعلیہ سنت سے یہ سہولت موجود ہے، اور اس کے ذریعے وہ واٹس ایپ بھی کر کے اپنے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کا یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ گھر گھر میں دین اسلام کی تعلیمات وہ عام ہو جائے، اور لوگ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ جو انہیں رہنمائی چاہیے الحمدللہ آپ کو وہ رہنمائی بھی علماء کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی کال ہے۔ جی مختار بول رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ سود سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے؟ سود سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا کیسے چھوڑنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ان چیزوں میں ہمیں یہی دیکھنا چاہیے نا کہ جن چیزوں کی حرمت کو، ناجائز ہونے کو ہماری شریعت نے بیان کیا، آدمی کو سب سے پہلے یہی کہ اس کے معاملات کو پڑھے سمجھے اور اس سے پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لے، کیونکہ جب تک آدمی چھوڑتا نہیں ہے اور سوچتا رہتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میرا تو روزگار ہی یہی ہے، میں کیا کروں گا یہ چھوڑ کر، اور اس کے بعد تو میرا کوئی معاملہ شاید بن نہ پائے، اور یوں اور اس طرح کے سوالات کیے۔ تو آپ نے فرمایا حیرت ہے، جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو پھر بھی تمہیں کھانا پینا مل رہا ہے، اور جب تم اطاعت کرو گے، فرما برداری کے طریقے پہ چلو گے، تو اب یہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں مجھے کھانا پینا ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں ایسے ہی کہیں بھوک سے ہی جو ہلاک نہ ہو جاؤں۔ نہیں، ایسی سوچ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے۔ تو سود کی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر اس کے اندر معاملات دیکھنے ہو تو آپ دیکھیں، ایسے ادارے تباہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ تباہ ہوتے ہیں، ان کے بزنس تباہ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی نیندیں گویا کہ حرام ہو جاتی ہیں، وہ نہیں سو پاتے، چین نہیں ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، ہر کام میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اور اگر بالفعل نہ بھی آئے تو شریعت کا حکم تو مقدم ہے، شریعت کا حکم تو مقدم ہے۔ آخرت کے عذاب بڑے سخت ہیں، مدنی کے ناظرین، آخرت کے عذاب وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور سود وہ کہ جس کے بارے میں تو گویا کہ اللہ سے جنگ ہے یہ، اور ایسے انسان کیسے کامیاب ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ان چیزوں سے فوراً توبہ کرے، انسان سچی توبہ کرے اور اس سے اپنے آپ کو بیک کرے۔ جو کچھ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے ضرور مل کر رہے گا، لیکن اپنا ذہن یہ بنانا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان کا اس حوالے سے کبھی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حدیث میں فرمایا ایک وادی پورے مال کی ہو تو سوچتا ہے دوسری بھی آ جائے، اچھا دوسری بھی آ گئی تو کہے گا تیسری بھی آ جائے۔ ایسے کے لیے فرمایا گیا کہ اس کی قبر کی مٹی ہی یہ اس کی بھوک ختم کرے گی، اور کوئی چیز نہیں کرے، قبر کی مٹی کرے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات اس کا جائز طریقہ اسلام میں ہی کوئی صورت ہوتی ہے
لیکن آدمی عام طور پہ اختیار نہیں کرتا اور وہ سود میں پڑا رہتا ہے. تو ہمیں علماء سے اپنے ان معاملات کو پوچھ بھی لینا چاہیے. کئی اعتبار سے بعض چیزوں کے اندر رخصت ملتی ہے کہ آپ اس کو اگر یوں کر لیں گے تو آپ سود سے بچ جائیں گے، اس کو آپ یوں کر لیں گے تو آپ سود سے بچ جائیں گے. تو اس لیے اپنے معاملات کو علماء سے، مفتیان اکرام سے پوچھ لیں کہ یہ معاملہ ہے، اچھا سود کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ڈن ہوا، توبہ، ختم، اب اس کا تقاضا پورا کریں. لیکن اگر ہمیں اس کا دوسرا آپشن موجود ہے اور ہمارا دین ہی وہ ہمیں بتا رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے سیدھا ہو جائے اور ہم آسان اور حلال ذریعے سے وہ آمدنی بھی حاصل کر لیں اور گناہ سے بھی بچ جائیں. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا. اس سے ہمیں بچنا ہے. سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ان سب پر لعنت فرمائی گئی ہے اور فرمایا گیا گناہ میں یہ برابر ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور علماء سے مربوط رہیں، پوچھیں، ہو سکتا ہے کوئی آپشن ہو، یعنی اس کا کوئی دوسرا آپ کو حل بتا دیا جائے تو اس کے مطابق وہ حلال ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی روزی کمائیں. حرام ذرائع کو اپنے آپ سے ضرور دور کریں. حلال لقموں کی برکت ہے، حرام میں نحوست ہی نحوست ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی الامین. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.